Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا وہ لوگ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے، پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمان کی بلندیوں میں، جو فضا میں، اسپیس میں مسخر ہیں، رولے پھرتے ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کس نے اسپیس میں روک رکھا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر اہل ایمان کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی، اپنے ایک ہونے کی بہت ساری نشانیاں اوپر بیان کی تاکہ بندے دنیا کی دوسری چیزوں کی طرف سے منہ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جائے، اسے ہی اپنا رب مانے، صرف اسی کی عبادت کرے۔ اس میں سے چند یہ تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالا اور وہی نکالنے والا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر وہ نہ نکالتا، اگر وہ یہ مشکل کام اپنے ذمے نہ لیتا تو انسان کا بظاہر ماں کے پیٹ سے باہر آنا ناممکن سی بات لگتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں اوپر دی کہ دو فرد ایسے ہوں جو ایک جہاں جاتا ہو ناکام ہوتا ہو، غلام ہو، کوئی بھلائی اس کے اندر نہ ہو، اور دوسرا بندہ جہاں جاتا ہو فائدہ اٹھاتا ہو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہو، پڑھا لکھا ہو، ذی علم ہو، خوبصورت ہو، طاقتور ہو۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جب دنیا میں انسان ہونے کے باوجود، تو خالق و مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے پیدا کی گئی چیزوں کو تم اس کے برابر رب کیسے بنا سکتے ہو؟ ایسے ہی دنیا میں اگر کوئی کسی کا مال، کوئی مالدار فرد ہے تو کسی غریب کو اتنا مال نہیں دیتا کہ وہ غریب اس مالدار کے برابر ہو جائے، یعنی اپنی برابری کرنے کو یہ پسند نہیں کرتا مالدار آدمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر تم کسی کو کیسے ٹھہراتے ہو؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دلیلیں دی جو پیچھے گزر چکی ہیں پچھلی ایپیسوڈ کے اندر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ سیدھی سیدھی دلیل ہے جو کوئی بھی بندہ اگر اس کے اندر غور و فکر کرے تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسپیس کے اندر پرندے اڑتے ہیں، پرندے اگر ہم اسپیس کے اندر کوئی بھی ایک چیز چھوڑیں تو وہ نیچے گر جاتی ہے، لیکن وہی پرندے جو چھوٹے ہیں، جو شاخوں پہ بیٹھتے بھی ہیں، زمین پر بیٹھتے بھی ہیں، لیکن زمین سے اپنے مرضی کے مطابق چاہے تو اڑ کر یہاں وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں پھر سمیٹ لیتے ہیں، پھر پھیلاتے ہیں پھر سمیٹ لیتے ہیں۔ تو یہ جو پھیلاتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں، انہیں اسپیس میں کون روکے ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود، اس نے ہی اسے روک رکھا ہے۔ تم اگر ذرا سے غور و فکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لا سکتے ہو۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو آرام کی جگہ بنایا ہے کہ تم وہاں آرام اور سکون حاصل کر سکو۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کے کھال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنایا جسے تم رہنے کے وقت میں بھی آسان سمجھتے ہو، اور کوچ کے وقت میں بھی اگر وہاں سے کہیں ہجرت کرنا پڑے، جانا پڑے، تو اس وقت میں بھی تم اسے آسان سمجھتے ہو۔ یعنی چمڑے سے، لیدر کے جو ہٹ بنائے جاتے ہیں، جو جھوپڑیاں بنائی جاتی ہیں، جو خیمے بنائے جاتے ہیں، یہ ظاہر بات ہے بہت مضبوط بھی ہوتے ہیں اور دھوپ اور پانی وغیرہ سے بچاؤ کے لیے بھی بہت بہتر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے لیے آدمی جب اگر منتقل ہوتا ہے تو دوسرے سامانوں کے مقابلے میں یہ ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں۔ یہ خاص طور سے اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں لوگ اپنا سارا سامان لے کر سفر کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر لوگوں کی زندگی کھانا بدوشوں کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا کہ ایسی چیزیں بھی ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے کہ اگر تم گھر والے ہو تو اپنے گھر میں سکونت کے ساتھ رہو، لیکن اگر تمہارے پاس باضابطہ کوئی گھر نہیں ہے، باضابطہ کوئی جگہ نہیں ہے،
تو تم یہاں وہاں جو بھٹکتے رہتے ہو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا انتظام کیا ہے جو تمہارے لیے سکون اور آرام کا سبب بنتی ہیں۔ ومن اصوافها و اوبارها و اشعارها اساسا و متاعا الی حین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے چمڑے سے تمہیں فائدہ اٹھانے کے لیے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اس کے اون سے، اس کے روئی سے اور ان کے بالوں سے بھی ایک مدت تک فائدہ اٹھاتے ہو۔ ان کے ان چیزوں کو بھی تم اپنے استعمال میں لاتے ہو کہ تم اس کے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان بناتے ہو، گرمی سے بچاؤ کا سامان بناتے ہو، سونے اور اوڑھنے کی چیزیں بناتے ہو۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب اگر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تمہیں پیدا کر دیا ہوتا اور جانور پیدا نہ کیے ہوتے تو اس زمانے کے بارے میں سوچے جس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی عام نہیں تھی، زندگی کتنی مشکل ہو جاتی تھی۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ چیزوں کے سائے بھی رکھے ہیں۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر غار بنا کے رکھے ہیں، گوفے بنا کے رکھے ہیں۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے کپڑے بنائے ہیں جس سے تم گرمیوں سے بچاؤ کرتے ہو، اور ایسے کپڑے بنائے ہیں جو جنگ کے وقت میں تمہارا بچاؤ کرتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے اسی طریقے سے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا۔ آج انسان بڑے بڑے گھر بنا رہا ہے، بلڈنگز بنا رہا ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ یہ لوگ اتنے بڑے گھر نہیں بناتے تھے، تو ان کے لیے پہاڑ کے جو گوفے ہوا کرتے تھے، پہاڑ کے جو کھو ہوا کرتے تھے، یہ بہت بڑی نعمت سمجھے جاتے تھے، کیونکہ بارش میں، طوفان میں اور دھوپ کے وقت میں یہ اس کے اندر پناہ لیتے تھے، یہ وہاں ٹھہرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین لوگوں کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بنایا ہے، اور ان ساری چیزوں کا فائدہ تمہیں پہنچتا ہے اور تمہارے ہی فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، منہ پھیر لوگے، پلٹ جاؤ گے، تو نبیوں کے ذمے تو صرف حکم کا پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ پھر جائیں، بات نہ مانیں، پلٹ جائیں، تو آپ کے ذمے انہیں منوا دینا نہیں ہے، آپ کا کام انہیں بتا دینا ہے، انہیں سمجھا دینا ہے، چاہے تو مانیں اور چاہے تو نہ مانیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے پیدا نہیں کی ہیں، بلکہ ایک خالق و مالک نے جو تمام یونیورس کا پیدا کرنے والا ہے اس نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ تو ناسپاس ہیں، ناشکرے ہی ہیں۔ اور یہ دنیا کی سچائی ہے کہ انسانوں کے اندر ناشکری اس قدر ہے کہ پوری زندگی ایک انسان کو آپ نعمتوں سے نوازتے رہیں، پوری زندگی ایک انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہیں، اور کبھی ایک مرتبہ آپ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش نہ آئیں تو وہ فوراً اس وقت پلٹ جائے گا اور کہے گا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اور فوراً وہ سارے کے سارے احسانات کو بھول جائے گا۔ ایک کتے کو اگر 2 دن آپ ایک روٹی دے دیں تو پوری زندگی آپ کے سامنے دم ہلاتا ہے، وہ پوری زندگی آپ کا فرما بردار رہتا ہے، مگر انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعمال کرنے کے باوجود یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں پلٹتا، بلکہ منمانی زندگی گزارتا رہتا ہے، اللہ کے احسان کی ناشکری کرتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور اس دن ہم یعنی قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ اس دن ان کافروں کو
اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ یہ عذر اور معافی تلافی کر سکے۔ یعنی ہر امت کے اندر سے ان کے نبی کھڑے ہو کر کہیں گے کہ پروردگار عالم، ہم نے آپ کا حکم ان تک پہنچایا تھا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، کسی کے سامنے نہ جھکو، مگر انہوں نے بات نہیں مانی۔ آج یہ کافر، آج یہ انکار کرنے والے اگر اللہ کے سامنے توبہ اللہ کرنا چاہیں گے، عذر پیش کرنا چاہیں گے، تو انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا کہ دنیا ہی وہ وقت تھی جہاں تمہارے لیے عذر پیش کرنے اور معافی مانگنے کا موقع تھا، اب تم نے وہاں نہیں مانا، اب عذاب کو دیکھ کر معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یہ ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو گھبرا اٹھیں گے، لیکن اس کے باوجود عذاب ان سے نہ کم کیا جائے گا اور نہ ہی عذاب سے انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، تو یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا معبود بناتے ہیں، دوسرے کی بات مانتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو جن کی بات مان کر اللہ کی یہ نافرمانی کرتے ہیں، جب ان کو یہ لوگ دیکھیں گے وہاں، یعنی آج دنیا کے اندر دیکھیں کہ لوگ انسان کو ہی خدا بنا لیتے ہیں، کسی کے ہاتھ پہ کوئی چمتکار، کوئی کرامت جیسی چیز ظاہر ہوئی، خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہوئی اور اس کو بھگوان بنا لیا، اس کو خدا بنا لیا، اس کی عبادت میں اس کے سامنے جھک پڑے، یا کوئی بڑا لیڈر ہے اس کی بات مان کر اطاعت اور عبادت کی طرف آنے کے بجائے سرکشی اور نافرمانی کی طرف چلے گئے، تو کل کو جب یہ بات ماننے والے لوگ ان کو دیکھیں گے جن کی عبادت کرتے تھے یا جن کی بات مان کر دوسرے کی عبادت کرتے تھے، ان کو جب یہ دیکھیں گے تو کہیں گے قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، پروردگار عالم یہی وہ لوگ ہیں ہم آپ کو چھوڑ کر جن کو پکارا کرتے تھے، ہم آپ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کیا کرتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو وہ لوگ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے تھے یا جن کی بات مان رہے تھے، وہ پلٹا کر کہیں گے نہیں، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ جواب دیں گے إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو، تم نے اپنے مرضی سے جو کچھ کیا تھا، آج ہمارے اوپر الزام کیوں ڈال رہے ہو؟ ہم تو خود عذاب میں پکڑے ہوئے ہیں، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں جو بات سمجھ میں آئی تھی ہم نے تم سے کہہ دیا تھا، تمہیں خود سوچنا چاہیے تھا کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے، جس کی بات مان کر آج بندہ نافرمانی کرتا ہے وہ بھی وہاں اس سے منہ پھیر لے گا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس دن سارے کے سارے مشرک اور سارے کے سارے نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اطاعت ظاہر کرنے لگیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جتنے بھی افترا کیا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کرتے تھے، منمانی کیا کرتے تھے، اللہ کے مقام پر دوسرے کو ٹھہرایا کرتے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے سے غائب ہو جائیں گی، کوئی چیز اس کی مدد کو حاضر نہیں ہو سکے گی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، تو جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا تو ہم ان کے عذاب کو عذاب در عذاب زیادہ کریں گے۔ یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے جو خود کفر کیا اس کو اس کے کفر کا عذاب ملے گا، اور جو دوسروں کو کفر کی طرف لگایا، نافرمانی کی طرف لگایا، اس کو بھی اس کا عذاب دیا جائے گا، یعنی دوہرا عذاب ہوگا اس کے اوپر۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا، تو زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ان کو عذاب در عذاب زیادہ کریں گے ہم، بما کانوا یفسدون، دنیا میں فساد کرنے کے سبب، دنیا میں منمانی کرنے کے سبب۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خصوصیت سے آپ کو ان تمام امتوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ یہ وہ منظر نامہ ہے کہ کل قیامت میں جب ساری قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کی جائیں گی تو نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ہم نے جو تمہیں اپنا پیغام دیا تھا
وہ تم نے اپنی قوم کو، دنیا والوں کو بتایا یا نہیں بتایا؟ تو انبیاء کرام کہیں گے گواہی کے طور پر کہ پروردگار عالم آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے ان تمام لوگوں کے سامنے آپ کا پیغام کھول کھول کر رکھ دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی بندگی کرو، تم سرکشی نہ کرو۔ لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں، ان لوگوں نے بات نہیں تسلیم کی۔ قوم انکار کرے گی کہ نہیں، آپ نے ٹھیک سے ہم تک ہمیں پہنچایا نہیں، ٹھیک سے سمجھایا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے طور پر پھر پیش کیا جائے گا انبیاء السلام کی طرف سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں، سارے کے سارے نبیوں نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دیا تھا، اپنے ماننے والوں تک، اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی طرف سے یہ گواہی دیں گے کہ سارے نبیوں نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یعنی ان کی قوم جب اپنے نبی کو جھٹلا رہی ہوگی کہ نہیں، نبی نے ہمارے پاس ٹھیک سے پیغام نہیں پہنچایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی طرف سے گواہی دیں گے کہ نہیں، انبیاء کرام نے اللہ کا حکم تمام قوموں تک برابر برابر پہنچایا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نہیں، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی کیسے دیں گے؟ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ مطلب نکالنا غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیں گے، وہ گواہی کے سورسز الگ ہوں گے۔ انسان جو گواہی دیتا ہے، عام انسان جو گواہی دیتا ہے، اس کے سورسز الگ ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیں گے اس کا سورس الگ ہوگا۔ انسان کسی بھی چیز کو جو جانتا ہے، اس جاننے کے 5 طریقے ہیں۔ کسی بھی چیز کو انسان جو جانتا ہے، سیکھتا ہے، کسی بھی چیز کا علم جو انسان کو ہوتا ہے، اس کے 5 طریقے ہیں، چھٹا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان 5 طریقوں کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ انہی 5 طریقوں سے انسان کسی بھی چیز کو جانتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے آنکھ، دیکھ کر کسی چیز کو جانتا ہے کہ ہاں، یہ چیز کیسی ہے، لال ہے، پیلی ہے، زندہ ہے، مردہ ہے۔ ناک سے سونگھ کر جانتا ہے، بدبو والی چیز ہے، خوشبو والی چیز ہے۔ زبان سے چکھ کر جانتا ہے کہ وہ کڑوا ہے، وہ چیز میٹھی ہے۔ کان سے سن کر جانتا ہے کہ کون بول رہا ہے، آواز اچھی ہے، بری ہے، کیا بات کہی گئی۔ اور چھو کر جانتا ہے کہ چیز گرم ہے، ٹھنڈی ہے۔ یہ 5 طریقے ہیں کسی بھی چیز کے جاننے کے: آنکھوں سے دیکھ کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر، کان سے سن کر، اور جسم سے چھو کر۔ انہی 5 طریقوں کی بنیاد پر انسان کسی بھی علم کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن ان 5 طریقوں سے جو علم آتا ہے، اس کے اندر ممکن ہے کہ غلطی ہو گئی ہو، غلط ہونے کا امکان موجود ہے، پاسبلٹی ہے کہ یہ چیز غلط ہو۔ یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی یہ پاسبل ہے کہ ہم نے غلط دیکھا۔ جیسے ایک آدمی دور سے آ رہا ہے، کرتا پیجامہ پہن رکھا ہے، آپ نے کہا کہ یہ امام صاحب آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، وہ امام صاحب نہیں تھے، مؤذن صاحب تھے، نائب امام صاحب تھے۔ معلوم ہوا آنکھوں نے دیکھا، مگر آنکھوں نے غلط انفارمیشن دیا۔ ایسے ہی کان سے بھی جو سنتا ہے انسان، اس کے اندر پاسبلٹی ہے کہ وہ غلط ہو جائے۔ جیسے دیوار کے پیچھے سے کسی نے آپ کو آواز لگائی، آپ نے سمجھا کہ فلاں شخص ہے، اور جب وہ سامنے آیا تو وہ فلاں شخص نہیں تھا، کوئی دوسرا ادر پرسن تھا۔ تو کان نے جو انفارمیشن دیا، اس سے غلط ہو گیا، یہ انفارمیشن غلط ہو گیا۔ ایسے ہی ناک کے ذریعے جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، جو علم ہمیں ملتا ہے، اس کے اندر بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ غلط ہو جائے۔ کسی کو اگر سردی ہو گئی ہو، نزلہ ہو گیا ہو، تو اسے خوشبو کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسے ہی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو لگ جائے، حال فی الحال کرونا آیا تو اس میں ناک کا مزہ ہی ختم ہو گیا تھا،
پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھائی جس کو کرونا ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ خوشبو کیا ہے اور بدبو کیا ہے۔ معلوم ہوا ناک کے ذریعے جو انفارمیشن ہے اس کے اندر بھی غلطی کا امکان ہے۔ ایسے ہی زبان کے ذریعے جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، جو ہمیں معلومات ملتی ہے، اس کے اندر بھی غلطی کا امکان ہے۔ وہ ایسے کہ اگر کسی کو بخار آ جائے، جیسے ابھی کسی حال فی الحال کرونا کا وقت گزرا، کرونا کے وقت میں زبان پہ کسی چیز کا مزہ ہی نہیں پتہ چلتا تھا، اور عام حالات میں بھی اگر کسی کو بخار ہو جائے اور بخار زیادہ ہو تو زبان کا مزہ بگڑ جاتا ہے۔ پھیکی چیز کھانے میں بھی اس کو لگتا ہے کہ وہ کڑوی چیز کھا رہا ہے، میٹھی چیز بھی دی جائے گا اس کو کھانے کے لیے تو اس کو لگتا ہے کہ کڑوی چیز کھا رہا ہے۔ زبان جو انفارمیشن دے رہی ہے غلط دے رہی ہے۔ تو ان 5 چیزوں کے ذریعے، چاہے آنکھوں سے دیکھ کے، کان سے سن کے، ناک سے سونگھ کے، یا زبان سے چکھ کے، یا جسم سے چھو کر، چھونے کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ آپ اگر اس طرف سے ہاتھ لگائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اتنا گرم نہیں ہے، اور اس طرف سے ہاتھ لگائیں گے تو لگے گا کہ گرم اور زیادہ کم ہے، یعنی ادھر سے آپ کو گرمی کا احساس زیادہ ہوگا اور ادھر سے گرمی کا احساس کم ہوگا۔ آپ تلوے کے اوپر ایک گرم چیز لگائیں تو وہاں گرمی کا احساس کم ہوگا، اور دوسری جگہ پر لگائیں تو وہاں گرمی کا احساس زیادہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اس سے بھی جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ایک دم سٹک نہیں آ رہی ہے، اس کے اندر بھی کمی بیشی ہو رہی ہے، ولا غلطی مطلب معلوم ہوا کہ غلطی کا امکان موجود ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیں گے وہ گواہی اس طور پر نہیں ہوگی کہ ایسی چیز، ایسے سورس کے ذریعے اللہ کے نبی گواہی دیں جس سورس کے اندر غلطی کا امکان موجود ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ایسے سورس کی بنیاد پر ہونی چاہیے جس کے اندر غلطی کا امکان موجود نہ ہو، پاسیبل نہ ہو، پاسیبلٹی ہی اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ایسے سورس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گواہی دیں گے۔ وہ سورس کیا ہے؟ ان 5 چیزوں کے دائرے سے باہر نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انفارمیشن کا ذریعہ اور رکھا ہے جس کو ہم وحی کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ دل کے اندر اتار دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا علم ڈائریکٹ دل کے اندر اتار دیا جائے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ دل کے اندر اتار دی جائے اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے، پاسیبل نہیں ہے کہ یہ چیز غلط ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیں گے وہ یہ گواہی وحی الہی کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ دیکھنے کی بنیاد پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے جو سورس ہوں گے وہ وحی الہی ہوگی، آنکھوں سے دیکھا ہوا نہیں ہوگا، کیوں کہ ان چیزوں کے ذریعے ملی ہوئی انفارمیشن کے اندر غلطی کا امکان موجود ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ہم ان میں سے ہر جماعت کے اندر انہی میں کا ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور دیکھیے وہ دلیل یہیں پر دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بتا بھی دیا کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو تمام چیزوں کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، یعنی وحی الہی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے، تسلیم کرنے والوں کے لیے، مان لینے والوں کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے قرابت داروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھلی ہوئی برائی سے روکتا ہے۔ وَالْمُنکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ظلم سے منع کرتا ہے۔ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ بہت جامع آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ 3 چیزوں کا جو حکم ہے اس میں سے سب سے پہلا حکم ہے کہ انصاف کرو۔ ان اللہ یامرکم بالعدل،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ انصاف سب کے لیے عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انصاف کرو، مخلوقات کے ساتھ انصاف کرو، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر کسی انسان کا باپ موجود ہو اور وہ باپ کو خدا نہ کہہ کے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی آدمی کا باپ موجود ہو اور وہ اپنے باپ کو باپ نہ کہہ کے وہ کسی دوسرے آدمی کو اپنا باپ کہہ رہا ہو تو یہ باپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایک آدمی شادی شدہ ہو، اس کی بیوی موجود ہو اور وہ اپنے بیوی کو اپنی بیوی نہ کہہ کے کسی غیر کو اپنی بیوی کا درجہ دے رہا ہو تو یہ بیوی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایک عورت کا شوہر موجود ہو اور وہ شوہر کو اس کا حق نہ دے کے ایک غیر مرد کو اگر شوہر کا مقام دیتی ہے تو یہ شوہر کے ساتھ ناانصافی، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو اگر نہ ملے تو یہ ناانصافی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندہ اسی کی عبادت کرے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو اس کے برابر اس کے قائم مقام نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کیا کرنے کا؟ انصاف کرنے کا، اور یہ انصاف سب سے پہلے کس کے ساتھ کیا جائے؟ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیا جائے، یعنی اس کا جو مقام ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے، اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہرایا جائے، تو اس پر عمل کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے مد مقابل کسی کو کھڑا نہ کرو، اس کے برابر کسی کو نہ سمجھو، اور انسانوں کے ساتھ بھی انصاف کرو کہ جس کا جو حق ہے اس حق کو ضرور ادا کرو۔ والاحسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ جو احسان ہے یہ دو طرح سے ہے۔ شریعت کے اندر احسان کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھلے طریقے سے کی جائے، اور انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا معاملہ کرے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، احسان ہی کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا شامل ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کو الگ سے ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے، کہ اگر ان کی کوئی پریشانی ہے تو اگر ہمارا وہ رشتہ دار ہے تو ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم لازمی طور پر آگے بڑھ کر ان کی پریشانی دور کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، بھلائی کرنے کا۔ تو یہ تین حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ پہلا حکم انصاف کرنے کا، یہ انصاف اللہ کی ذات کے ساتھ سب سے پہلے اور مخلوقات کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا۔ احسان شریعت کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے طریقے پر کی جائے کہ بس اللہ ہو اور اس کا بندہ ہو، درمیان میں کسی کا خیال نہ آئے۔ اور انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق نہ ہو آپ کے اوپر، پھر بھی اگر اسے ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت اور مال دے رکھا ہے، آپ کو صلاحیت دے رکھی ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ الگ سے بھلائی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ رشتہ داروں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین کاموں سے روکا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، کھلی ہوئی برائی سے روک رکھا ہے۔ کھلی ہوئی برائی یہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کو رسوا کرے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، جس کو عام لوگ بھی برا سمجھتے ہوں، ان ساری چیزوں کو کھلی ہوئی برائی کہتے ہیں، فحشا کہتے ہیں۔ والمنکر، اور منکر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ عام لوگ بھلے ہی اس کو برا نہ سمجھے مگر شریعت اسے برا جانتی ہے۔ جیسے آج دنیا کے اندر ایک ٹریڈ ہے کہ زیادہ تر لوگ شراب پیتے ہیں، اور شراب پینے کو یہ فیشن کا حصہ سمجھتے ہیں، یا ایسا کپڑا اور ایسا لباس آج کے وقت میں لوگ پہننے کو عار محسوس نہیں کرتے، جس سے جسم کا بہت سارا حصہ نمایاں ہوتا ہے، نظر آتا رہتا ہے، یا کھلی جگہ پر، عام جگہ پر ناچنے کو لوگ برا نہیں سمجھتے آج کے وقت میں، اسے فیشن کا اور زندگی کا اور کلچرل کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو فحشا تو ان برائیوں کو کہتے ہیں جن کو عام لوگ بھی برا سمجھتے ہوں اور شریعت بھی برا سمجھتی ہو، اور منکر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ عام لوگ برا سمجھیں یا نہ سمجھیں مگر شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ والبغی، اور سرکشی سے، ظلم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ظلم سے بچو، یعنی کسی
کسی بھی دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچو، اور ظلم کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو اگر نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ تو یہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی نہ کرو کہ اس کے برابر کسی کو ٹھہراؤ تم، اور اپنی ذات پر، اپنے نفس پر بھی نہ کرو کہ تم جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب خود تمہارے اوپر ہوگا۔ تو گویا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، تو اپنے اوپر ہی وہ ظلم کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے منع کیا، تمام مخلوقات کے ساتھ ظلم کرنے سے منع کیا، کیونکہ مخلوقات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے، اس کے ساتھ ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.